الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، پڑھو پڑھاؤ اور سمجھو سمجھاؤ آنے والے مضامین کو۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے بنی نوع انسان، اے انسانوں کی جماعت، اتقوا ربکم، ڈرو رب اپنے سے، الذی وہ ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، نفس واحدہ سے، اکیلی جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اسی سے، جنس اس کی سے، اسی میں سے، زوجہا، جوڑا اس کا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات کے تسالون بہ، سوال کرتے ہو تم آپس میں ایک دوسرے سے، والارحام، اور قرابت داری کا بھی خیال کرو۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، کان ہے، علیکم رقیبا، تم پر نگران حال۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج اپنے وعدہ کے مطابق جو مسلسل سبق ہم شروع کر رہے ہیں سورہ النساء سے، یہ چوتھے پارے کا ثلث ختم ہو رہا ہے اور آخری ربع اس کا یہاں سے شروع ہے. سورہ النساء کی پہلی آیہ مبارکہ ترجمے کے ساتھ آپ سن چکے ہیں. یہ سورہ مبارکہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے. نزول کے اعتبار سے یہ 92 نمبر پر آتی ہے. مدنی صورت ہے اور مدنی زندگی کے اندر بھی یہ تقریباً درمیانہ موقع جو وقت بنتا ہے، یعنی 4 ہجری کے بعد کی تقریباً اس کی سورت کا نزول ہوا ہے. مدنی زندگی کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ابتدائی معاشرتی جو مسائل پیش آئے ان پر اللہ رب کریم نے جو احکامات نازل فرمائے، اسی طرح خاندانی اور عائلی زندگی کے لیے جو احکامات معاشرے کو چاہیے تھے، بعض وہ فرسودہ خیالات جو مدینہ والوں کے اندر رواج پا چکے ہوئے تھے، یا وہ جو مکہ والوں نے جو ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں پیچھے خاندانی طور پر اپنائے ہوئے تھے، ان فرسودہ خیالات کو مٹانے کے لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر احکامات نازل ہوئے. اس کے لیے جو موجودہ سورت قرآن کریم کی ہمارے ہاں موجود ہے، اس میں جس انداز سے اس کی تخصیص کی گئی ہے اس کو ابتدائیہ کے لحاظ سے میں عرض کر کے اپنی بات کی طرف جاؤں گا کہ اس کی ابتدائی 10 آیات اس معاملے میں ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. سورت کا نام چونکہ النساء ہے، اس لیے عورتوں کا خیال رکھنا، ان کے معاملات اور ان کے حقوق کا خیال کرنا، بیویوں کے جو معاملات ہیں اس میں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، وہ لوگ جو وفات پا جائیں تو اگر وہ پیچھے کوئی ناتواں کمزور بچے چھوڑ گئے ہوں
ان یتیموں کی جو مال دولت ان کے لیے جو چھوڑا ہوا ہے ان کے والد کی طرف سے، اس کا خیال رکھنا اور اس کو ضائع نہ کرنے دینا، نہ ہونے دینا، ان معاملات کو پہلی 10 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلی 4 آیات کریمات جو ہے وہ یعنی 11 سے 14 تک، ان میں باقاعدہ وراثت کو بیان کیا گیا ہے کہ وراثت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، وراثت کیا ہوتی ہے، کب بنتی ہے، اور موروث کی وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد 15 سے 22 تک آیات کے اندر جو ایک حد والا معاملہ ہے انسان کے ہاں، جو یعنی زنا کی جو حد ہے، اس حد لگنے سے پہلے کے جو معاملات ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو سلسلے ابتدائی طور پر ہوتے ہیں، اس میں حد تو نہیں لگتی، لیکن بہرحال وہ جو شروعات ہیں ان کے لیے تنبیہات کی گئی ہیں 15 سے 22 آیت تک، کہ آپ فحش کام جو ہے ان سے بچتے رہیں۔ اگلی 5 آیات 6 جو ہے وہ 28 تک ان محرمات کا ذکر ہے، جو ایسے محرم رشتے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان 12 رشتوں کی وضاحت ہے جن کے ہاں نکاح ممکن نہیں۔ ایسے ہی ان میں پڑوسیوں رشتہ داروں کے ساتھ احسان، حسن سلوک کے جو معاملات ہیں، اور پھر سب سے آخری چیز جو اس میں بیان ہے، جو بہت ضروری اور سمجھنے کی ہے یہ بھی، وہ ہے کہ حالت نشہ میں نماز نہیں ہوتی، اور نشے کی حالت کون سی ہوتی ہے اس کی باقاعدہ وضاحت ہے۔ آیت 44 سے 59 تک یہود کی خرابیاں، ان کی جو خرافات تھیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور جو ان سے بچے، نیکی کے کام کیے، ان کے لیے جو جنت کا معاملہ اللہ رب کریم نے رکھا ہے اس کا تذکرہ ہے، امانتوں کی ان کے مالکوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ کیسے نبھانا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ 60 سے 70 تک 11 آیات میں اس منافق کے قتل کا واقعہ ہے جسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا تھا۔ 71 سے 84 تک جہاد کی قسموں میں ایک قسم، جہاد کے متعلق آپ پچھلے جمعہ سن چکے ہیں، اس کی قسموں میں ایک قسم جسے قتال کہتے ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے، اور یہ کافی تفصیل سے یہاں بیان ہے، تقریباً 14-15 آیات میں۔ آگے 85, 86, 87 3 آیات میں سفارش کے متعلق کہ آپ کوئی اچھے کام کی اگر اس معاملے میں سفارش کرتے ہیں کہ کسی کا کام صحیح طریقے سے ہو نہیں پا رہا تو وہ آپ کی وجہ سے ہو جائے، ایسے ہی آپس میں جو معاملات ہیں ان کو چلا کر سلام ایک دوسرے کو کرنا، آپس کی مناقشات کو ختم کرنا، وہ اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ 88 سے 100 تک منافقوں کی نشاندہی اور اس طرح کے جو سلسلے ہیں ان کو چلا کر پھر قتل، اس کا قصاص، اس کے دیت، ان ساری چیزوں کو 100 آیت تک بیان کیا گیا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ہجرت کا کیسے حکم اللہ رب کریم نے دیا کہ ان احکام یا ان معاملات میں جا کر ہجرت کا حکم ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا تھا۔ 101 سے 104 تک سفر اور جنگ کی حالت میں جو نماز قصر کی جاتی ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ آپ مضمون اپنے ذہن میں بٹھا لیں،
یہ آیات ایک ایک کر کے ہماری دو دو تین تین کر کے ہماری انشاءاللہ جمعوں کے اندر چلتی رہے گی. یہ ایک ابتدائی سلسلہ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مبارکہ کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے پڑھنا سیکھنا ہے تاکہ ہم ذہن اپنا تیار رکھیں کہ آج کتنی آیات گزری ہیں, اگلی آیات میں مضمون کیا آئے گا. اس لیے ان چیزوں کو ذرا سمجھ کر اپنے اندر جگہ دیں, بٹھائیں, گھر جا کر ایک دفعہ ان کو ضرور کھول لیں, دیکھیں آج کا جو مضمون ہے یہ بھی انشاءاللہ آج رات تک یا کل صبح تک انشاءاللہ یہ نیٹ پر بھی موجود ہوگا. آپ اس کو کھول لیں, پھر پڑھ لیں, دیکھ لیں. قرآن مجید جہاں سے چاہیں جس کا چاہے ترجمے والا اٹھا لیں, کسی کی بھی تفسیر لے لیں. ان چیزوں کو آپ ضرور اپنے ہاں اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے پڑھیے, خود اپنے تفہیم کے لیے یہ لازم چیز ہے. سو بہرحال عرض کر رہا ہوں 105 سے 115 تک 11 آیات میں ایک منافق کی چوری کر کے کسی منافق ہے اصل میں جو مسلمان تھا نام کا, یعنی وہ تھا مسلمان لیکن اندر اس کے کفر تھا, تو اس آدمی کا چوری کر کے ایک اس آدمی کے ذمہ لگا دینا جس نے خود ایمان قبول ہی نہیں کیا ہوا تھا, یعنی ایک کافر کے ذمہ. تو اس کا جو سلسلہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر. 116 سے 126 تک جو آیات ہیں ان میں شرک کی مذمت اور نیک اعمال کی فضیلت بیان کی گئی ہے. 127 سے 144 تک عورتوں کے حقوق اور ان کے درمیان انصاف کو بیان کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے ملتے جائیں گی. 145 سے 47 تک ہر حالت میں انصاف کرنا اور منافقوں کی منافقت کی مذمت جو کی گئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے. 148 سے 175 تک یہود و نصارہ کی خرابیوں کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو یہود کا خیال تھا کہ قتل کر دیے گئے اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے, اس کی تردید کی گئی ہے. اور یہ بات جو عیسائیوں نے بنا لی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ یا اللہ کا شریک یا اس کا ایک حصہ ہے, اس کی مذمت کی گئی ہے. اور اس کے بعد آخری آیت 176 میں کلالہ یعنی وہ آدمی جو بے اولاد مر گیا ہے اس کی میراث کا ذکر ہے. اس کو ذرا دوبارہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, اس کی وضاحت کی گئی ہے. اسی پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو جاتا ہے. یعنی 176 آیات کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کا مختصر خاکہ آپ سن چکے ہیں. اب ہم اصل مضمون کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بہت ہی پیار کرنے والا ہے. پڑھو پڑھاؤ سمجھو سمجھاؤ, یہ میں نے خود سے لگایا کہ آپ اس کو خود پڑھیں بھی, پڑھنے کے بعد دوسروں کو پڑھائے بھی, اور اس کے مضامین کو خود سمجھے بھی, جہاں تک ممکن ہے اس کو آگے سمجھائیں بھی. اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا انی ولو آیتن, آپ کو میرے سے اگر کوئی ایک آیت بھی پہنچی ہے تو اس کو آگے پہنچائیے, یہ لازم ہے. پہنچائیے اپنے اختیار سے. اختیار کہاں تک ہے وہ آپ اپنا سمجھتے ہیں. آپ کا اختیار ہاتھ سے ہے تو پہنچائیے, زبان سے ہے تو پہنچائیے. اگر یہ دونوں ہی نہیں ہیں تو معاشرے میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس کو دل تسلیم نہیں کرتا تو کم سے کم اس کو دل سے برا ضرور جانیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے. یعنی کم سے کم وہ کمزور ایمان جو ہے وہ تو اپنا بن جائے کہ ایک بات ہم دیکھیں کہ معاشرے میں صحیح نہیں ہے, اللہ کی کتاب کے خلاف ہے, لیکن ہم اس کے نہ پرچار کر سکتے ہیں, نہ رکاوٹ لا سکتے ہیں, نہ زبانی طور پر کسی کو روک سکتے ہیں, تو کم سے کم اپنے آپ کو اپنے نفس کو اس بات سے روکنے کے لیے تیار کیجیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین یا ایھا الناس, اے بنی نوع انسان. سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اس آیہ مبارکہ میں, کسی فرد واحد کو نہیں, فرد واحد سے یا جماعت واحد کو نہیں. یعنی اس میں یہود نہیں, اس میں صرف نصارہ نہیں, اس میں صرف مسلمان نہیں, اس میں صرف ماننے والے نہیں, کوئی سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. ایک اس آیہ مبارکہ کے متعلق بات سن لیجئے
کہ خطبہ نکاح کے اندر جو آیات ہیں ان میں یہ آیت مبارکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. خطبہ نکاح میں اس آیت مبارکہ کو رکھا گیا ہے، اس لیے اس کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، سارے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو. گویا رب جو ہے پروردگار، پالنے والا، وہ یہود کا، نصارہ کا، وہ مجوسیوں کا، وہ اس کو ماننے والوں کا، نہ ماننے والوں کا، کافروں کا، مسلمانوں کا، سارے انسانوں کا پالنے والا اللہ رب کریم ہے. اور اتقوا کہا تقوی سے، یعنی ڈر جانا، اتقاء اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ظاہری صورتوں میں جس طرح تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شکل و صورت میں یہ داڑھی، لباس میں یہ ڈھیلا ڈھیلا لباس، یہ ٹخنوں سے اوپر، یہ سر پہ ٹوپی، یہ ساری چیزیں جو دکھتی ہیں، ان کا تعلق تقوی سے نہیں رکھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تقوی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. تقوی کا تعلق دل سے ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے جب بھی بیان فرمایا تو التقوی ہاہنا، تقوی کا تعلق دل سے رکھا. اور یہ قرآن، اس کا تعلق اللہ رب کریم نے دل سے رکھا ہے. اس کا ظاہری شکل و صورت یا معاملات سے اس کا تعلق نہیں رکھا. فرمایا نزلناہ علی قلبک، ہم نے اس کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے. تقوی کا تعلق بھی دل سے ہے، قرآن کا تعلق بھی دل سے ہے. ابتدا میں یہ فرما دیا گیا تھا ھدی للمتقین، ہدایت کا تعلق بھی متقین سے ہے. گویا تقوی پہلے ہے، ہدایت بعد میں ہے. اگر کوئی شخص یعنی یہ ظاہری شکل و صورت بنائے گا جب اس کو کسی کام کو سیکھ لے گا، جب وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلے جو شرط رکھی وہ ابتدا میں ہی فرما دیا ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. گویا ہدایت بعد میں ہے اور تقوی پہلے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو متقی ہو گیا ہے، یعنی جو نن رہ گیا ہے، جو مسجد کا ہو کر رہ گیا ہے، جو چلا پیشیاں کرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو ان دنیاوی معاملات سے الگ تھلگ بٹھا لینے والا ہے، وہ متقی ہے. حالانکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی پہلے ہے اور ہدایت بعد میں ہے. یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہدایت آئے گی تب جب اندر تقوی ہوگا. پہلے تقوی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ یہ تقوی کے متعلق بتاؤ ذرا، یہ ہے کیا؟ کہا کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہیں؟ گزرا ہوں. خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے کیا کیا؟ ظاہر ہے اپنے کپڑوں کو سمیٹا کہ یہ کہیں الجھ نہ جائے. خاردار یعنی کانٹے دار، جہاں کانٹے ہوں ان جھاڑیوں سے گزرنا ہو تو بندہ کھل ڈل کر چل نہیں سکتا. وہ اپنے کپڑوں کو اس طرح سمیٹ لیتا ہے کیونکہ خاردار جھاڑیوں میں خار بہت ہوں گے، ہر طرف سے ہوں گے، اور جو طرفہ جب خار ہوں گے تو اس سے نکلنے کے لیے ایک خار الجھا، اس کو چھڑاتے چھڑاتے 4 جگہوں سے اور چمٹ گیا. فرمایا یہ ایسے ہے جیسے خاردار جھاڑیوں سے گزرنا ہو تو اپنے آپ کو مکمل طور پر سمیٹ لینا. اگر میں تقوی یعنی یہ پہلے اندر بات ہو کہ میں کہیں ادھر ادھر سے الجھوں گا نہیں. ہمارے ہاں دین سیکھنے سے پہلے الجھاؤ، اور اسلام کہتا ہے تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی خود کو سمیٹنا پہلے ہے. اگر تم نے خود کو سمیٹ لیا اور پھر اس طرح کے مسافر ہو گئے تو شاید تم باہر نکل پاؤ. لیکن اگر تم نے خود کو نہ سنبھالا اور تم نے سمجھا کہ میں تو دین سیکھ گیا ہوں، جہاں گیا الجھاؤ، جہاں گیا الجھاؤ، جہاں گیا الجھاؤ پیدا
پیدا کیا اور پھر یہ سمجھا کہ میں متقی ہوں، یہ بات ممکن نہیں۔ ہاں اتقا ہو تو وہ الگ بات ہے کہ تقویٰ بھی مار ہر طرف سے پڑوائے گا۔ تو تقویٰ جب مار پڑوائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان خود دوسرے سے نہ الجھے، دوسرا کو الجھن جتنی بھی پیدا کرے۔ وہ ظاہر ہے جب خاردار جھاڑیاں ہیں تو یہ خار کو وہ کانٹے دار جھاڑیوں سے ویسے تو نہیں گزر رہا، یہ وہی چیزیں ہیں جو ادھر ادھر سے ہر وقت انسان کے آگے پیچھے اس کو چمٹی رہتی ہیں۔ یہ خاموشی سے وہاں سے نکلتا گیا تو یہ سمجھ لیں کہ اتقاء اختیار کر لیا۔ اور یہ کب تک اس میں سے نکلنا ہے؟ جب تک یعنی یہ نہیں ہے کہ اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کی لال آ گئی ہے تو اب یہ آزاد ہو گیا، نہیں، یہ اپنی زندگی کے آخری دن تک، آخری وقت تک اپنے آپ کو الجھاؤ سے بچا کر رکھنا ہے۔ اس کا ایک بہترین نسخہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، من صمت نجا، جو خاموشی اختیار کر گیا وہ نجات پا گیا۔ اب خاموشی اختیار کر گیا، نجات پا گیا، وہ تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن جہاں انسان دیکھے کہ غلط ہے، وہ حق رکھتا ہے بولنے کا، وہاں بول بھی سکتا ہے، بول کر روک بھی سکتا ہے، وہاں بھی اگر وہ خاموشی اختیار کر گیا تو وہ گونگا شیطان۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یعنی جہاں بولنا چاہیے وہاں بولے، لیکن جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں خاموش ہو جائے۔ یہ چیز بھی سیکھیں۔ یہ نہیں کہ ایک چیز پڑھ لی تو دوسری طرف سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ وہی بات ہے کہ ایک طرف خار سے بچا تو دوسری طرف چمٹا ہوا، نہیں، اس طرف سے بھی بچ رہا ہے، اس سے وہ ہر طرف سے خود کو بچا کر جو گزارنا ہے تو وہ چوطرفہ بچے گا نا۔ وہ جس نے کہا تھا کہ میں اس کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ چوطرفہ وار کرتا رہے گا۔ انسان کا حق کیا ہے کہ وہ اس کے اندر اگر اتقاء ہے، ابھی دین کی بات نہیں کر رہا، میں کسی عالم کی بات نہیں، اگر اس کے اندر اتقاء ہے یعنی وہ ہدایت کا طالب ہو گیا ہے۔ ہدایت کا طالب کون ہوگا؟ جس کے اندر تقویٰ پہلے سے ہے۔ اور متقی کون ہے؟ تقویٰ کس کے اندر ہے؟ جو اپنے آپ کو ان الجھنوں میں بچا کر نکال رہا ہے۔ ابھی میں اس کی وضاحت تو اپنی طرف سے کافی کر چکا ہوں، مزید ضرورت ہو تو میں پھر حاضر۔ فرمایا کہ اتقوا ربکم، اپنے رب کے لیے تقویٰ اختیار، ڈرنا ہے اپنے رب سے۔ اور ڈر اور خوف انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا، اندر جو خوف آتا ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک برتن کسی کے پاس ہے شیشے کا، ہاتھ میں پکڑا ہوا، یا کسی کو پتا ہے بچہ کو نکال رہا ہے تو اچانک وہ گرتا ہے تو باہر ماں کے کان، جس نے بھیجا ہوا کان میں آواز پہنچی، فوراً ایک خیال پیدا ہوا کہ لگ نہ گیا ہو۔ پھر اس کے بعد برتن ہے ٹوٹ گیا ہے یا بچ گیا ہے، یعنی ایک اچانک جو چیز اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ خوف، کم سے کم اتنا خوف بھی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم اتقاء کون سا لے کر بیٹھے ہیں؟ اتقوا ربکم الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، نفس واحدہ سے۔ یہاں جو بات ہے پہلی جو آپ کو آج کے سبق میں ذرا دوسروں سے مختلف لگے، اکثریت نے یہاں ترجمہ کیا یا تفسیر بیان کی ہے نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بہت حد تک یہ بات صحیح نہیں بنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں آدم علیہ السلام کا بیان ہوا ہے وہاں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف کی 11 نمبر آیت ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وہ جس کی بات اصل کرتے ہو، سورہ اعراف کی 11 نمبر آیت میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور وہاں صیغہ واحد کا بھی نہیں رکھا، تثنیہ کا بھی نہیں رکھا،
وہاں جمع کا صیغہ ہے. جہاں آدم علیہ السلام کے اس سلسلے کی بات ہے جو فرشتوں کا سجدے والا معاملہ ہے، یہ میں اشارہ ایک دے رہا ہوں، وہاں جمع کا صیغہ دیا ہے، واحد یا تثنیہ نہیں دیا. اس لیے یہ بات تو تخلیق اول کی یہ بات نہیں ہے. اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کو نکاح کے خطبہ میں بھی رکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق آج ہمارے ساتھ بھی کچھ ہے، یہ صرف تخلیق اول کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. دوسری جگہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. تراب سے کسے پیدا کیا تھا؟ آدم. اور وہاں بھی کہا خلقکم، جمع کا صیغہ ہے. ثم انتم بشر تنتشر. یہاں دو چیزیں سمجھنے والی، ایک تو تم جو پھیلائے گئے ہو، نشر کیے گئے ہو، تمہیں پھیلایا گیا ہے تراب سے بنانے کے بعد. وہاں بیچ میں ایک بات آ گئی بشر کی، ثم انتم بشر، پھر تم بشر تھے. یہ بشر کا معاملہ بھی بڑا خاص ہے کہ جہاں بشر خاص ہوتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو بشر کو بشر خاص کرتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس مضمون میں آئے گا. جہاں اللہ رب کریم نے عام مخلوق کی بات کی، وہاں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تخلیق کیا تم کو من ذکر و انثى، سورہ الحجرات 13 نمبر آیت. اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. یعنی عام جب مخلوق کی بات تھی تو وہاں کسی ایک مقام پر بھی اللہ رب کریم نے تخصیص نہیں کی کہ ہم نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا ہے. اگر اکیلے آدم کی بات ہوتی تو ایک مرد، اگر آج بھی اکیلے مرد کے ہاں اولاد ہو سکتی تو اکیلا مرد کہیں نہ کہیں بیان ہوتا. پورے قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر بھی یہ موجود نہیں ہے. سیکھنا ہم نے قرآن ہے تو کوشش کرنا ہے کہ ہم قرآن کے اس لٹریچر کو جو اللہ رب کریم نے 2 جلدوں کے اندر اس کو بیان کیا ہے اس کو کم سے کم کچھ ایسا کر کے دیکھیں بھی. فرمایا من ذکر و انثیٰ، دوسری چیز اس میں نساء کہا، اکیلی عورت سے بھی نہیں، اکیلے مرد سے بھی نہیں. مثال دے دیتا ہوں، اللہ رب کریم نے سے جب یہ انہوں نے اللہ کے اوپر بلکہ الزام سمجھ لو لگا دیا جب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یا انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم بیٹا میرا بنا رہے ہو، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا، میرا دوسرا جوڑا بھی تو بتاؤ وہ کہاں ہے. وہ یہ ایک پہلے بتا دیا، اور کسی نے آگے سے یہ بات نہیں کی یہود و نصارہ میں سے جنہوں نے اتنی بڑی باتیں کر دی، ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اللہ آپ تو قادر ہیں، آپ کو صاحبہ کی کیا ضرورت ہے. اللہ تو قادر ہے نا. اب اللہ قادر ہے تب نہیں تھا، ارے اللہ قادر ہے، اللہ تو قادر ہی ہے. تو جب اللہ قادر ہے تو اللہ نے ایک مقام پر بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا. اور کوئی ایک زمانے میں، آج کے زمانے کے لوگ زیادہ زیرک ہو گئے ہوں گے اور یہود و نصارہ سے پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. یعنی کسی ایک نے بھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ آخر اللہ کو کیوں ضرورت پیش آئے گی، وہ تو قادر ہے. تو جب قادر ہے تو وہ صاحبہ کی اسے کیا ضرورت ہے. اللہ نے چیلنج کیا ہے، جواب کہیں سے. یا پھر مجھے سمجھ نہ آئی ہو تو میں حاضر ہوں، آپ اس معاملے میں آپ کی کوئی تحقیق ہو تو میری اصلاح فرما دے تاکہ میں بھی اس رستے کا مسافر بن جاؤں جو جنت کی طرف جانے والا ہے. آخر آپ پر بھی تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ پر کوئی ایک آیت ہے جو پہنچ گئی ہو تو وہ آپ بھی میرے تک پہنچائیں، لازم ہے.
قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ الحجرات کی 13 نمبر نفس واحدہ کی جہاں مثال دی اللہ رب کریم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 189 فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا نفس واحدہ سے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور بنایا اس کا جوڑا۔ یہ آپ کا نہیں ہے کیا؟ ہمارے ہاں اب نہیں ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کا جوڑا اسی سے بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ وہ اس سے تسکین حاصل کرے۔ یعنی یہ جو سلسلہ ہے نفس واحدہ کا جہاں بیان کیا ہے، وہاں اللہ رب کریم نے آج بھی اس چیز کو قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جہاں یہ نفس واحدہ کی بات ہے، ہر انسان نفس واحدہ سے ہی ہے۔ یہ یاد رکھیے، کوئی انسان زمانے میں ایسا نہیں جس کے 2 باپ ہوں، نہیں ہے۔ زمانے میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے باپ 2، کوئی زمانے میں انسان ایسا نہیں جس کی ماں 2، جننے والی وہ ایک ہی ہوگی۔ ایک آدمی کے ہاں چاہے 4 بیویاں کیوں نہ ہوں، لیکن وہ جس کا بیٹا ہے، جس عورت کا بیٹا ہے، وہ اسی کا ہے۔ ایسے ہی وہ باپ، ایک عورت کئی ایک جگہوں پہ شادیاں کر سکتی ہے، کوئی شک اس میں نہیں۔ وہ جہاں بھی شادی کرے گی، اگر اس کی اولاد ہوئی ایک سے، بعد دوسرے سے، تیسرے سے، تو جو اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ان سب کا نسب ایک نہیں ہے۔ نسب، حسب نسب اس کا مختلف ہے۔ جہاں جہاں اس کی شادی ایک ہی عورت سے پیدا ہونے، اور ایک مرد کے ہاں یکے بعد دیگرے جتنیاں بھی شادیاں ہو جائیں، یا اکٹھی 4 اس کے پاس ہوں، ان 4 کے ہاں سے اولاد ہو، یا یکے بعد اور بیویوں سے اس کی اولاد ہو، تو جتنی بھی عورتوں سے اس کی اولاد ہوگی ان سب کا حسب نسب ایک ہوگا۔ حسب نسب سب کا الگ الگ ان کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسب نسب کے معاملے میں باپ ہے، کنیت ماں سے ہو سکتی ہے، حسب نسب سے ماں سے سلسلہ نہیں چلتا۔ دوسری بات، ہم قرآن کریم میں پڑھ آئے ہیں پیچھے، سورہ العنکبوت میں ہی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، غالباً 47 نمبر آیت ہے، مجھے غلط بھی ہو سکتا ہے، چیک کر لیجیے، جہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ سارے انبیاء علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے ہیں، وہ سارے ان کے نسب سے ہیں، ان کے حسب سے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے۔ حالانکہ ابتدائی طور پر جو انبیاء علیہ السلام کی نسل چلی ہے وہ اسحاق سے ہے، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آتے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسحاق سے ہیں آخری، ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل سے ہیں، یہ دونوں پیچھے نبی ہیں۔ اگر ماں سے حسب نسب چلتا تو ان دونوں میں سے ایک کا حسب نسب تو کم سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا سیدنا ابراہیم سے، اگر ماں سے چلے، کیونکہ دونوں میں سے اولاد ماں دونوں کے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ حسب نسب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے گا تو وہ باپ کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کے ہاں ان باتوں کو یہ دیکھیں، جو باپ سے اکٹھی اولاد ہے، مائیں چاہے الگ الگ ہوں، ان کے ہاں وہ اللاتی بہن بھائی کہلاتے ہیں، جو حقیقی والے معاملات سارے رکھتے ہیں۔ لیکن ماں ایک کی جگہ نکاح میں اور بچے ہیں، دوسری جگہ نکاح ہے بچے اور آ گئے، تیسری جگہ نکاح ہوا بچے اور آ گئے، تو ان بچوں کا حسب نسب ایک نہیں ہے، اس لیے ان کے باوجود اس کے کہ یہ بہن بھائی ہیں لیکن ان کے معاملات ایک جیسے نہیں ہیں، کیونکہ حسب نسب سب کا اپنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو بات فرمائی خالقکم من نفس واحدہ، یہ نفس واحدہ سے جو پیدا کیا گیا، یہ باپ کو بتایا گیا ہے یہاں کہ تم سب کا باپ اپنی اپنی جگہ پر ایک ہی ہے، یعنی میرا باپ ایک ہے، آپ کا باپ ایک ہے، ہم میں سے کسی کا باپ 2 نہیں ہے، آپ ہر ایک نفس واحدہ سے ہیں۔
اگر کوئی شخص اس کو سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ملائے گا تو کہیں کڑی بے شک مل بھی جائے، ظاہر ہے وہ بھی انسانوں میں سے انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ان کو ایک نفس بنا کر جس طرح ہمارے ہاں پیش کر دیا گیا کہ اللہ رب کریم نے ایک آدم تخلیق کیا، پھر وہ ایک پسلی توڑی، پسلی توڑ کر اس میں سے حوا کو نکالا، پھر وہ حوا آگے ان کی زوجہ ہو گئی، پھر زوجہ ہوئی تو ان سے آگے بچے آئے، ان بچوں میں سے ایک جوڑا پہلے وقت اور ایک پچھلے وقت، پھر اس پہلے پچھلے وقت کے بچوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح، پھر نکاح سے آگے اولاد، پھر اس طریقے سے سلسلہ نسل چلانا۔ میرے بھائی، یہ اللہ کی کتاب میں کسی ایک مقام پر بھی اس کا اشارہ نہیں ہے، یہ بالکل اپنی طرف سے بنائی گئی کہانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حدیث میں الفاظ جو ہیں میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری فرمایا کہ یہ عورت جو ہے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا یہ پسلی کی مانند ہے، کالضلع کہا، صحیح بخاری، المرأة کالضلع، عورت پسلی کی مانند ہے، مثال دے کر فرمایا کہ یہ پسلی زمانے میں کسی کی سیدھی نہیں ہوتی، کسی کو ہی آپ پکڑ لیجئے کسی کی پسلی سیدھی ہو ایسا نہیں ہوتا، پسلی ہمیشہ ٹیڑھی، اور یہ ایسی خمدار ہے کہ ہے ٹیڑھی اور پھر یہ سیدھی ہو سکتی بھی نہیں، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ المرأة کالضلع، عورت پسلی کی مانند ہے، گویا آپ کو رہنے کا جو سلیقہ سکھایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ اس کا جو ٹیڑھا پن آ گیا ہے تو اس کو برداشت کر کے اس کے ساتھ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزار جس طرح اپنی پسلی سے گزار رہا ہے، اس کو کبھی تو نے سیدھا نہیں کیا۔ تیرا یہ خیال ہو کہ میں اس کو سیدھا کر کے وقت گزاروں تو یہ ممکن ہے نہیں ہے۔ یہ تو مثال دی تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثال کو حقیقت سمجھ لیا جائے اور پھر اس کے مطابق اس کو بنا کر دکھایا جائے کہ نہیں جی یہ آگے پھر کہانی جو مرضی آپ کرتے رہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم، تم سارے کے سارے نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہو، وخلق منہا زوجہا، اور تمہارا جوڑا بھی تمہیں میں سے ہے۔ گویا جوڑا ہمیشہ اپنی ہی نسل اور نسب سے ہوتا ہے، ایک لحاظ سے نسب اور نسل سے نہیں، جنس سے، نسل اور نسب سے ضروری نہیں ہے، جنس سے ہوگا، یعنی جوڑا تمہاری جنس سے ہے۔ گویا یہ جو ہم نے تخصیص کر لی کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، اب یہ دوسرے خاندان میں شادی نہیں ہو سکتی، آخر یہ تو غلط بات ہے۔ تمہاری جنس ایک ہے، تم سارے انسان ہو، تم پیشے کے لحاظ سے کوئی بھی پیشہ اختیار کر چکے ہو، لیکن تم سارے انسان ہو، تو تم سارے انسان، یہ جو تم نے بنا لیا کہ یہ سید زادی ہے اس کا نکاح آگے دوسرے ہاں غیر سید کے ہاں، یہ کہاں سے لیا تھا؟ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ فلاں خاندان ہے اب اس کا فلاں خاندان میں شادی، ہمارے یہاں نہیں کرتے اکثر، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو کس طرح الگ کر دیا؟ فرمایا کہ تم سارے نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہو، تو ظاہر ہے کہ حسب نسب تمہارے اپنے ہیں، ہر انسان کا اپنا حسب نسب ہے۔ فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر آگے تمہارے جو تخلیق کیا ہم نے تمہارا جوڑا وہ تمہارے جنس سے ہے، اور وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس ہر ایک جوڑے میں سے اللہ رب کریم نے عورتیں اور مرد بھی بے شمار بنا دی۔ کتنی کتنی اولاد ہے، 1 2 3 4 بیٹے ہو سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 بیٹیاں ہیں، ایسے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ سارے آگے آگے کوئی کدھر جا رہا ہے، کسی کا کہیں چل رہا ہے سلسلہ، تو یہ سارا جو سلسلہ تھا وہ اس آیا مبارکہ میں رکھا، اور اسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبہ میں رکھا۔ تفصیلات سمجھائی گئی تھی کہ یہ جو آگے تمہارے جوڑے بنے ہیں، ان جوڑوں میں ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں اس کو سمجھنا ہے،
کہ اب سمجھو تمہارا جوڑا بن گیا ہے تو تمہیں اللہ اپنا جو تمہارا رب ہے اس کا تقوی اختیار کرنا ہے. تمہارے معاملات بہت سارے ایسے ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں ہیں، آپس کے معاملات ہیں. اللہ کا ڈر اپنے اندر اختیار کرنا. کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ جانتا ہے. یہ سلسلہ حسب نسب چلنا ہے، آگے انسانی سلسلے کو آگے چلانا ہے. انسانی سلسلے کی بقا ہے ہی اس کے اندر، تو اس کے لیے لازم طور پر کچھ احکامات ہونے چاہیے تھے. اس کے لیے اللہ رب کریم نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے، اور اس کے اندر وہ مضامین بھی سارے دیے ہیں جو میں عرض کر چکا ہوں. فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ رب کریم نے اس سے بے شمار یعنی کثرت کے ساتھ مرد بھی اور عورتیں بھی پھیلائے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وہ ذات جس کے نام پر تم باہم سوال کرتے ہو. کس لیے سوال کیا جاتا ہے؟ کہ میرا خاندان آپ کا خاندان نہیں بھی ملتا، لیکن میں یہ سوال لے کر آیا ہوں. ہمارے ہاں لوگ نہیں کہتے کہ میں یہ سوال لے کر آیا ہوں. آپ مجھے، لوگ کہتے ہیں، یہ مثالیں ہیں، عام بولا جاتا ہے، بول چال ہے ہماری. میرا ایک سوال ہے جی، آپ مہربانی کر کے خیر ڈال دیں. میں کیوں کہ یہ سلسلہ انسانیت کا چلائے. یہ سلسلہ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو چلانے کے لیے فرمایا کہ آپس میں ان کی مطابقت دیکھو. تم ساری زندگی حسب نسب دیکھتے ہو، کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ ذہنی ہمانگی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ان کی تعلیم ایک دوسرے کے ساتھ کو ملتی جلتی ہے؟ نہیں. ان کے کام کاج ملتے جلتے ہیں کہ نہیں. یہ اکٹھا رہنے کے قابل ہیں؟ جس کو پکڑا جس سے جوڑ دیا، یہ والدین نے کر دیا. یہ طریقہ ہے. آگے پوری انسانیت کو چلانا ہے. آپ نے ان کا ذہن بنائے، پہلے ذہن ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کریں. اس ذہنی سلسلے کو چلانے کے لیے ذہن کا صحیح ہونا ضرورت ہے جو ایک دوسرے کے لیے ہو. ہمارے ہاں بڑوں کا جیسے فیصلہ ہو گیا، بڑوں کا جیسے فیصلہ ہو گیا وہ اپنی جگہ، لیکن جن کے متعلق فیصلہ کیا جا رہا ہے ان سے بھی تو کچھ آخر ہے. فرمایا کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس اللہ کا نام لے کر تم باہم سوال کرتے ہو ایک دوسرے کے کہ یار یہ میں اللہ واسطے مانگ رہا ہوں، میرا کوئی معاملہ نہیں، میں صرف یہ. اور ہمارے یہاں یہ باتیں آج بھی بیان کی جاتی ہیں لیکن پیچھے کھاتا کوئی اور ہی چل رہا ہوتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك